بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری قوم لوط کے حوالے سے ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح قوم لوط شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور ہم جنس پرستی اور بدفعلی جیسے گناہ کی مرتکب ہو گئی، اور کس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پتھر کی بن گئی۔ اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو جس جگہ دردناک عذاب آیا وہ جگہ ڈیڈ سی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ڈیڈ سی یعنی بحر مردار۔ ناظرین، اس سمندر میں کسی قسم کی کوئی آبی حیات کا وجود نہیں ہے۔ ناظرین، وہ ایسا سمندر ہے جس میں اگر کوئی جاندار چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ یقیناً وہ جگہ اللہ کے سخت عذاب کی نشاندہی کر رہی ہے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جانوروں کو جوڑوں میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین یعنی جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کا نام دیا گیا۔ یہ سرزمین اتنی سرسبز و شاداب تھی کہ یہاں پر ہر قسم کا پھل اور اناج کی کثرت تھی۔ اس قوم کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کو استعمال کرتے تھے، یعنی وہ لوگ ہم جنس پرست تھے، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کو پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم لوگوں کو جو یہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سچی نیت سے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایسا کہنے پر اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تم نے نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا سوائے چند لوگوں کے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔
حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو سنتے ہوئے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے۔ وہ دونوں فرشتے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ پھر شام ہونے سے پہلے وہی فرشتے 2 کم سن خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کم سن اور خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کر دیں، اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ لیکن ان کی بیوی دوڑتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو جا کر ان 2 نوجوان مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور یہ میری بیٹیاں جو کہ قوم کی بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہشات کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم نہیں مانی اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بد کردار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں اور خبردار کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ بس حضرت لوط علیہ السلام کا بستی کو چھوڑنا تھا کہ فرشتوں نے زمین کو جڑ سے پکڑ کر اکھیڑ دیا اور کئی کلومیٹر تک زیر زمین میں دھسا دیا۔ پھر ان پر پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان تک مٹ گیا اور کوئی بھی باقی نہ بچا۔ وہ جگہ جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے موجود ہے، اور آج بھی اس عذاب کی وجہ سے اس سمندر میں کسی قسم کی کوئی آبی حیات موجود نہیں ہے، اور اگر اس سمندر میں کوئی چھلانگ لگا دے تو وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے سبق نہیں لیتا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یعنی قوم لوط جو ہم جنس پرستی کرتے تھے انہی کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔